لیں گے اور وہ جو بھی ایڈونچرزم کریں گے وہ پاکستان میں کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ اگر, اور ہم بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بھئی افغانستان میں جو فتح ہوئی ہے ہماری وجہ سے ہوئی ہے, پاکستان کی وجہ سے ہوئی ہے, تو دشمن کو بھی پتہ ہے کہ بھئی پاکستان کی وجہ سے ان کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے. تو پاکستان میں مسائل کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور اگر وہ ایسا کوشش کریں گے تو یہاں پر ان کے پاس بنا بنایا مٹیریل موجود ہے, اور ہسٹری کئی 30-40 سالوں سے موجود ہے, کوئی ابھی نئی بات نہیں ہے. اس صورت میں ہم نے پہلے بھی یہ موقف اختیار کیا ہے کہ بھئی پاکستان میں ایک انکلوزیو قسم کی اچھے گورننس کی ضرورت ہے, جو کہ لوگوں کو یہ اعتماد دے کہ وہ اس کی فکر کرتے ہیں. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں وہ دشمن کے لیے بڑے مفید ہیں, کیونکہ ہر گلی میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو کسی بھی بات پر غصے میں آ کر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ نہ تو آپ ان کو پانی دے رہے ہیں پینے کا, نہ آپ ان کے سیوریج کے نظام ٹھیک کر رہے ہیں, نہ آپ ان کو ان کا کچرا اٹھا رہے ہیں, نہ آپ ان کو تعلیم کے لیے کوئی مواقع دے رہے ہیں, نہ آپ ان کو روزگار دے رہے ہیں, نہ ان کی آپ سڑک بنا رہے ہیں, نہ ان کو آپ ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں, رات میں آپ ان کی بجلی چھین لیتے ہیں, صبح ان کو آپ گیس نہیں دیتے. اور یہ کسی پاکستان کے گاؤں دیہات کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. تو جس شہر میں پاکستان اور ریاست کے تمام ادارے مل کر پانی چوری کرنے والوں کو نہیں پکڑ پا رہے, وہاں پر ہم جو ہے وہ کیسے ہی امید رکھیں کہ لوگوں کو جب کوئی ورغلائے گا, جب دشمن آ کر کوئی وار کرے گا تو لوگ جو ہے وہ اس کا چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ساتھ نہ دیں. تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. یہاں پر اربوں روپے کا پانی روزانہ چوری ہوتا ہے اور لوگوں کے پاس پانی نہیں آ رہا. ڈیفنس سے لے کر بلدیہ ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن اور نیو کراچی اور سجانی تک کے علاقے ایسے ہیں, امیر بھی پانی خرید کر پی رہا ہے اور غریب بھی پتہ نہیں کیسے پی رہا ہے, پانی سمجھ سے باہر, اس کے پاس تو خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں. رہی صحیح کسر جو ہے وہ مہنگائی نے پوری کر دی ہے. ایک دن میں آپ 5.25 روپے پیٹرول پہ کے اوپر بڑھا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اوگرا آپ کو 1 روپے 35 پیسے بڑھانے کی سفارش کر رہا ہے, وزیر اعظم صاحب 5 روپے سے زائد جو ہے پیٹرول بڑھا رہے ہیں. ڈالر جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. تو یہ تمام حالات, آج جو چیلنجز ہیں پاکستان میں, اس ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے, بلکہ وہ نہیں کر پا رہی. وہ اپنی ان کیپیبلٹی شو کر رہی ہے, وہ اپنی نااہلی شو کر رہی ہے, اور ان کا غرور اور گھمنڈ جو ہے وہ کہیں سے نیچے جا کر نہیں دے رہا. رہی صحیح کسر سندھ حکومت نے پوری کر دی ہے کہ 13 سالوں میں ایک قطرہ نیا پانی نہیں دیا, ایک ٹرانسپورٹ کی نئی بس نہیں دی ہے, ایک روزگار کے مواقع نہیں دیے ہیں کسی ادارے میں جو ہے وہ, اور خاص طور پر نسلی بنیادوں پر وہ یہاں پر حکومت چلا رہے ہیں 13 سالوں سے. اور جو ہے وہ خاص طور پر میں کہوں گا, دیکھیں آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی لسانیت کی بنیاد والی پارٹی نہیں ہے, لیکن اگر کسی زبان کی بنیاد پر کسی کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوگا, کسی زبان کی بنیاد کو بنیاد بنا کر نسل پرستی کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے, تو یقیناً پاک سے زمین پارٹی بولے گی. اور 2.5 لاکھ نوکریاں دی گئی ہیں 13 سالوں میں, ایک نوکری بھی اردو بولنے والوں کو, مہاجروں کو نہیں دی گئی ہے. افسوس کی بات ہے. ایک یونیورسٹی نہیں بنی ہے, نہیں بنائی گئی ہے, کالجز نہیں, ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس میں خاص طور پر اردو بولنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو, ان کی نسل کشی ہو. دوسری بات ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بھئی ابھی کیس آیا ہے کہ بھئی 29,000 روپے میں ایک بینچ ڈیسک جو ہے تیار کی گئی ہے اسکول کی, 29,000 روپے, جس کی کاسٹ ہارڈلی 5,000 روپے ہے. اس لیول کا کرپشن ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں 13 سالوں میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے 2300 ارب روپے خرچ کیے ایجوکیشن پہ, اور 70 لاکھ لوگ اسکولوں سے باہر ہیں. 70 لاکھ بچے سندھ میں اسکولوں میں نہیں ہیں جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے. لاڑکانہ میں بچے کو کتا کاٹتا ہے تو وہ کراچی تک آتا ہے, اس کو ویکسین نہیں ملتی, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ان حالات پہ جو ہمارے چیلنجز ہیں, بیرونی چیلنجز ہیں, ہماری سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں, یہ ساری بیڈ گورننس جو ہے نا یہ سیکیورٹی ایشو کریٹ کر رہی ہے. یہ ہماری سیکیورٹی سے انٹرلنکڈ ہے, یہ ہمارے انٹرنل سیکیورٹی سے انٹرلنکڈ ہے. اگر ہمارے حکمران اور نہیں کر سکتے, پاکستان چلانے والوں کو کچھ سوچنا پڑے گا کہ آج کے جو حکمران ہیں وہ لوگوں کا اعتماد, لوگوں کو سرو کرنے میں ناکام ہیں, اور یہ وہ ایسا ماحول ہے
کہ دشمن اس ملک کے اندر انٹرنل جو بھی ایشو کریٹ کرنا چاہے گا وہ کر لے گا، کیونکہ انسان مایوس ہوا بیٹھا ہوا ہے، ہر گلی میں آگ لگانے والے لوگ مل جائیں گے، تو پاکستان کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میڈیا کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ اس دور میں جہاں پر سب کو جوڑنے کی بات کرنی چاہیے، پاکستان کی حکومت کے اور حکمران ہر ادارے کو اور ہر انسان کو باری باری ایسا لگ رہا ہے کہ مزہ چکھانے کے ارادے سے نکلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ملک سے ان کو متنفر کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ہم پاک زمین پارٹی تمام حکمران جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان چلانے والوں کو یہ آواز لگا کے کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہمیں کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے چاہیے۔ ہم 10 تاریخ کو کراچی اور حیدرآباد کے حقوق کے حوالے سے ٹینکی گراؤنڈ میں، لیاقت آباد ٹینکی گراؤنڈ میں ہم احتجاجی جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے جو اعلان کیا تھا عاشور سے پہلے، چونکہ عاشور کے دوران اور اس سے پہلے افغانستان والا معاملہ ہو گیا، تو ڈیفینیٹلی یہاں پر حالات وہ نہیں ہیں کہ جب آپ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں یہاں پر کر سکیں۔ ہمیں اس کی ذمہ داری کا پتہ ہے، ملک میں جو ہے وہ دشمن ہم پر نظر لگائے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ہم نے اپنے پہلے مرحلے میں احتجاجی جلسہ رکھا ہے اور وہ ہے ٹینکی گراؤنڈ 10 تاریخ کو، اور وہ کراچی اور حیدرآباد کے ایشوز کے حوالے سے، یہاں کے مسائل اسپیسیفک ہے یہ، ان ایشوز کے حوالے سے لیاقت آباد ٹینکی گراؤنڈ میں 10 اکتوبر کو ہم نے احتجاجی جلسہ رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا موقف بیان کریں گے۔ آپ کا بھی دعویٰ ہے اور عام لوگ بھی مانتے ہیں کہ کراچی کے جو حالات ہیں یا جو مسائل ہیں اس کو جتنا آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن لوگ آپ پر اعتماد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ 2018 کے الیکشن آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد آپ نے ضمنی الیکشن لڑا اور کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں چند سو ووٹ آپ لوگوں کو دیے۔ نہیں، 600 نہیں، 2000 سے پلس ووٹ ملا ہمیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا سوال بالکل بجا ہے اور میرا جواب بہت اسٹریٹ فارورڈ، اس لیے کہ ہم سچ بول رہے ہیں، اس لیے کہ ہم حق پر ہیں، اور جب بھی آپ سچ بولتے ہیں اور آپ حق پر ہوتے ہیں آپ کو امیجیٹ کامیابی نہیں ملتی۔ معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہے، معاشرہ جھوٹ سننا چاہتا ہے، معاشرہ جو ہے وہ نفرت کی باتیں سننا چاہتا ہے، معاشرہ جو ہے وہ بڑے بڑے پیسوں والے پارٹیوں کے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو جھنڈوں کی اور جو بینروں کی اور جو پیسوں کی بھرمار رہی ہے، پاک زمین پارٹی تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یس یہ والی سچویشن ہے جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن مجھے اس پہ ایک رتی برابر بھی کوئی خدشہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب میں حق پہ رہوں گا تو ایسے ہی حالات پیش آئیں گے، سچ پہ رہوں گا ایسے حالات پیش آئیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان مراحل سے گزرنے کے بعد فتح جو ہے وہ حق اور سچ والوں کی ہوتی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح سے لوگوں کو ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے، آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے کہ ان کو آپ دیکھیں حیدرآباد میں 6 سیٹیں تھیں ایم کیو ایم کی، اب 7 سیٹیں ہو گئیں۔ وہ حیدرآباد جہاں پر 30 سالوں سے ایم این اے ان کا ہے، ایم پی ان کا ہے، میئر ان کا ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ انہی کے کونسلر تھے، تو ابھی نیا وہ کیا کر لیں گے؟ پی ایم ٹی ایم پھٹ رہی تھی اور 11 لوگ مر رہے تھے، تو ابھی وہ نیا کیا کر لیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نہیں ہارے، لوگ ہارے ہیں، کراچی اور حیدرآباد کے کینٹونمنٹ علاقوں کے لوگ ہارے ہیں، ہماری زندگی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں اگر کوئی پارٹی ہاری ہے تو وہ تو ایم کیو ایم ہاری ہے، ان کی 14 سیٹیں تھیں یہاں پر، جب یہاں پر کراچی میں 32 سیٹیں ہوتی تھیں، 32 سیٹوں میں سے 14 سیٹیں تھیں کینٹونمنٹ میں، اب وہ 42 سیٹیں ہو گئی ہے کینٹونمنٹ بورڈ کی، تو ان کی 20 سیٹیں ہونی چاہیے تھیں، وہ 3 سیٹوں پہ آ گئے ہیں۔ تو اگر کسی کا ہمارا تو ابھی نمبر سٹارٹ ہی نہیں ہوا، ہمارا تو ابھی جو ہے نا ہماری ابھی انٹری شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی لوز کر رہا ہے، بتدریج لوز کر رہا ہے، 17 سیٹوں سے وہ 14 سیٹوں پہ ایم این اے 4 سیٹوں پہ آ گئے ایم این اے پہ۔ ابھی پچھلی دفعہ کے الیکشن میں کینٹونمنٹ بورڈ پہ ان پہ 14 سیٹیں تھیں، جب کینٹونمنٹ بورڈ میں صرف 32 سیٹیں ہوتی تھی، اب تو 42 ہو گئی، تو اب 21 ہونی چاہیے، 22 ہونی چاہیے، تو وہ 3 سیٹوں پہ آ گئے۔ تو یہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات، اس کا مطلب ہے تو یہ حق ہے، سچ ہے، آہستہ آہستہ پھیلے گا، کامیابی ہماری ہونی ہے انشاءاللہ۔ تو بھائی ارشد وورا صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پی ایس پی کے امیدواروں کو ہمارے گھر والوں نے بھی ووٹ نہیں دی، کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ کے گھر والوں نے بھی ووٹ نہیں دی؟ نہیں، یہ بالکل یہ والی بات نہیں کہی انہوں نے کہا کہ ایسے ڈبے ہیں جہاں سے ہمارے گھر والوں نے جا کر ووٹ ڈالا اور وہاں سے 0 ووٹ نکلا، ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہمارے بھائی ہم باہر والوں کو چلو چھوڑیں، بھائی ہمارے گھر والے، ہمارے کینڈیڈیٹ خود جا کر جو ہے ووٹ ڈال رہا، اپنے گھر والوں کو لے کر جا رہا اور وہاں سے